سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ جی مراد سعید صاحب کے حوالے سے یہ جو آپ نے کوشچن کیا، حکومت جو الزام لگا رہی ہے، حکومت کا کہنا ہے کہ جی مراد سعید صاحب اس احتجاج میں شامل تھے، بلکہ لیڈ کر رہے تھے، افغانی شہری بھی ان کے ساتھ تھے، وہ حملے کروا رہے تھے۔ تو بھائی اگر آپ کے پاس یہ ساری انفارمیشن تھی تو مراد سعید صاحب کو آپ نے پکڑا کیوں نہیں؟ آپ نے بتایا کیوں نہیں پوری قوم کو کہ جناب یہ ہے مراد سعید، ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے، یہ یہاں پہ کر رہا تھا، وہاں سے چلا تھا، یہاں پہ چھپا ہوا تھا۔ اب وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا کا جو وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے، مراد سعید صاحب وہاں پہ چھپے ہوئے ہیں۔ تو بھائی آپ کو کون سی طاقت روک رہی ہے؟ آپ تو آل ان آل ہیں۔ آئین اور قانون کی جو حالت ہے اس وقت ملک کے اندر وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ آپ وہاں پہ چڑھ دوڑیں، جائیں ادھر خیبر پختونخوا ہاؤس کو فتح کریں جو وزیر اعلیٰ کا ہاؤس ہے، اور وہاں سے مراد سعید کو برآمد کر لیں۔ جو یہاں پہ آپ نے اسلام آباد میں فتح کیا تھا کے پی ہاؤس، وہ پوری قوم نے دیکھا تھا کہ حکومت نے فتح کر لیا۔ وہاں پہ گاڑیاں توڑنے کی جو فوٹیجز آئی، جو کچھ بھی آیا وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ تو بھائی آپ وہاں پہ چلے جائیں اور مراد سعید کو پکڑ لیں۔ اور بڑا کوشچن یہ ہے کہ جب وہ یہاں پہ آیا ہوا تھا، جب یہاں پہ آ کے وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا اور آپ کے پاس یہ ساری انفارمیشن تھی، تو آپ نے اس وقت اس کو کیوں نہیں پکڑا؟ ابھی آپ کو یاد آیا، اس دن تو کسی نے نہیں بتایا۔ اب یہ آفٹر تھاٹ ہے جو حکومت کو آ رہی ہے کہ جی مراد سعید صاحب بھی یہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ میرے خیال میں کہ انتہائی بھونڈا قسم کا الزام ہے۔ اب حکومت کا ایشو یہ ہے کہ جو انہوں نے کاروائی کی ہے بلو ایریا کے اندر اور اس میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، اس کے بعد آپ یہ کوئی نہ کوئی بیانیہ بنانے کے چکر میں ہیں، کبھی ایک بات کرتے ہیں، کبھی دوسری بات کرتے ہیں، جی گولی نہیں چلی، وہاں پہ بندہ ہی کوئی نہیں مرا۔ بھائی پوری دنیا رپورٹ کر رہی ہے، بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے، سارے صحافی جو وہاں پہ موجود تھے وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جناب گولیاں چلنے کی آواز آئی اور حکومت کی جانب سے گولیاں چلی۔ جو اسلام آباد کے اسپتالوں کے ڈاکٹر ہیں وہ آف دی ریکارڈ صحافیوں کو بتا رہے ہیں۔ مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا، غالباً میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا یا نہیں کیا تھا، مجھے پہلے بھی ایک ڈاکٹر نے بتایا، خود مجھے بتایا کہ جناب یہاں پہ بہت زیادہ آئے تھے، زخمی آئے تھے جن کو گولیاں لگی ہوئی تھیں، ڈیڈ باڈیز بھی آئی تھیں حکومتی کارروائی کے نتیجے میں۔ تو یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے اس وقت اسلام آباد میں۔ لیکن مسلسل غلط بیانی سے آپ بیانیاں نہیں بنا سکتے۔ مسلسل آپ غلط بیانی کرتے رہیں گے تو آپ کی جو ریپوٹیشن ہے وہ اس نہج پہ پہنچ جائے گی کہ جناب لوگ آپ پہ تنقید نہیں کریں گے، لوگ آپ پہ اعتراض نہیں کریں گے، لوگ آپ سے نفرت کرنا شروع ہو جائیں گے۔ ہم چیزوں کو اس نہج پہ لے کے آ گئے ہیں۔ وہ جو کنٹینر سے فوٹیج آئی جس پہ وہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں جی وہ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں۔ اور بھائی ٹک ٹاک بھی اگر وہ بنا رہا ہے تو کیا وہ وارنٹ کرتا ہے کہ آپ اس کو دھکا دے دیں؟ مطلب یہ کیسی حکومت ہے؟ یہ کہتے ہیں نا جناب کہ یہ ہماری پالیسی نہیں ہے، اگر ایک سیکورٹی اہلکار نے کسی کو دھکا دیا ہے تو وہ اس کا انڈیویجول ایکٹ ہے، ہم تحقیقات کریں گے اور جو بھی اس میں ڈسپلن اگر کسی کو کرنا پڑا تو ہم اس کو اس کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ لیکن جناب انہوں نے عجیب توجیہات پیش کرنی شروع کر دی۔ تو یہ اس نہج پہ لے کے جا رہے ہیں چیزوں کو کہ جہاں پہ اب لوگ ان پہ اعتراض نہیں کر رہے، لوگ ان پہ تنقید نہیں کر رہے، بلکہ لوگ ان سے بددل ہو گئے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب ان کی جانب سے آنے والی ہر چیز جو ہے اس میں سچائی نہیں ہے، وہ حقائق کے منافی ہے۔ تو یہ اب خود ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ جی گزشتہ روز کافی دنوں کے بعد جس طرح آپ نے بھی کہا کہ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی اپنے وکلا سے، اور باہر آ کے بیرسٹر گور نے میڈیا سے بات بھی کی۔ انہوں نے بتایا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب سینٹ میں بھی معاملے کو اٹھائیں، قومی اسمبلی میں بھی اٹھائیں۔ تو بیرسٹر گور نے وہ ساری باتیں جو بیرسٹر گور صاحب نے کی وہ عمران خان صاحب نے ان سے وہ گفتگو کی، لیکن عمران خان صاحب نے جو ساری گفتگو کی وہ ساری باتیں بیرسٹر گور صاحب نے باہر آ کے نہیں بتائیں۔ بیرسٹر گور صاحب نے نرم باتیں بتائیں، عمران خان صاحب نے بڑی سخت باتیں بھی کی جو بعد میں ان کی ٹویٹ کے اندر ریفلیکٹ ہوئی۔ اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے کافی وہاں پہ گفتگو کی اور انہوں نے جا کے کہا کہ جناب یہ بات بھی کریں، یہ بھی کریں، اس میں یہ بھی ذمہ دار ہے، اور کافی انہوں نے جو ان کا بڑا سخت موقف ہے حکومت کے حوالے سے اس کو دہرایا، دیگر جو شخصیات ہیں ان کے حوالے سے۔ تو خان صاحب نے تو کافی سخت باتیں کی، اور بعد میں پھر جو ان کا ٹویٹ آیا اس کے اندر وہ سارا ذکر ہے کہ ہمارے لوگوں کو کس طریقے سے شہید کیا گیا، ہمیں قانونی کارروائی کرنی چاہیے، سارے مسئلے کو اٹھانا چاہیے، ان کے خلاف آپ مقدمات درج کروائیں، خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے۔ تو خان صاحب نے کافی زیادہ سخت باتیں کی ہیں، اور وہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا جی بیرسٹر گور صاحب نے آ کے یہ بات کی ہے، تو لگتا ہے کہ خان صاحب کا کوئی موقف تبدیل ہو گیا ہے، وہ پارلیمنٹ میں چیزوں کو لے کے آنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ڈیفینیٹلی کہا ہے کہ اس مسئلے کو آپ سینٹ میں اٹھائیں،
قومی اسمبلی میں اٹھائیں، لیکن اس کے بعد جو دیگر بھی ساتھ انہوں نے باتیں کی ہیں وہ کافی سخت باتیں ہیں حکومت کے حوالے سے، حکومتی اداروں کے حوالے سے، کہ جس قسم کی کارروائی کی گئی حکومتی اہلکاروں کے حوالے سے اپنی ٹویٹ کے اندر بھی انہوں نے آئی جی صاحبان کا ذکر کیا. تو یہ وہ ساری چیزیں جو خان صاحب نے کل وہاں پہ گفتگو کی. اور اس کے بعد ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ خان صاحب وہاں پہ کس موڈ میں تھے. یہ بھی میں ایک چھوٹی سی آپ کو اندر کی خبر دے دوں کہ خان صاحب جناب جب ان کے کل وکلا پہنچے تو خان صاحب جب عدالت میں آئے تو ان کو پسینہ آیا ہوا تھا. تو انہوں نے پوچھا جی خان صاحب کدھر سے؟ انہوں نے کہا جی میں تو ابھی بھی ایکسرسائز کر کے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ مقدمہ یہ جو ہے ساری چیزیں یہ وہ اس کی، انہوں نے کہا جی مقدمے کی تو میری کوئی تیاری نہیں، البتہ میں اپنے جو پش اپس اور پل اپس ہیں جو بھی ایکسرسائز وہ کرتے ہیں وہ تیاری میں اپنی پوری کر کے آیا ہوں. تو اس طرح میں پورا پمپ اپ ہوں. تو خان صاحب بڑے جناب فٹ فاٹ تھے اور کوئی ایسی بات نہیں تھی. اور وہ جو خبریں آ رہی تھی کہ جی خان صاحب کے اوپر تشدد ہو گیا، خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے منتقل کر دیا گیا، میں نے پچھلے بھی اپنے ولاگز کے اندر بھی ذکر کیا تھا کہ میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے. اور میں نے مختلف ذرائع سے جو بھی پوچھا ہے اور ذرائع نے بھی مجھے یہ بتایا کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہی ہیں. تو اب وہ بالکل چیز واضح ہو گئی کہ خان صاحب اڈیالہ جیل کے اندر ہی ہیں. لیکن خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ کافی سخت باتیں کی ہیں. اندر کی خبر جو میں ایک اور آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ دسمبر کے مہینے میں پاکستان تحریک انصاف کوئی احتجاج نہیں کرے گی. دسمبر کے مہینے میں کوئی نہیں. خان صاحب نے کہا ہے البتہ اپنی گفتگو کے اندر کہ آپ احتجاج کی تیاری کریں، ہم نے دوبارہ آنا ہے احتجاج کرنے. یہ خان صاحب نے باقاعدہ اپنے لوگوں کو کہا، یہ نہیں جناب کہ یہاں پہ معاملات ختم ہو گئے، لیکن دسمبر کے مہینے میں نہیں یہ ہونا احتجاج. اب یہ جنوری میں ہوتا ہے یا فروری میں ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن دسمبر کے مہینے میں ابھی چیزوں کو ذرا تھوڑا سا جسے آپ کہتے ہیں دیکھا جائے گا، یہ اسیس کریں گے اپنی ساری چیزوں کو، اور اس کے بعد دوبارہ خان صاحب ایک احتجاج کی کال دیں گے. جی یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب نے فرمایا کہ تحریک انصاف جیسے ڈی چوک سے بھاگی ویسے کوئی بھاگنے کی مثال نہیں ملتی، اور اس طرح کی دیگر بھی جو حکومتی وزراء ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ٹھٹھے لے رہے ہیں، کچھ صحافی بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ انتہائی پریشان کن بات ہے کہ ایک اتنا سنجیدہ عہدے پہ بیٹھا ہوا شخص وہاں پہ جس قسم کی صورتحال ہوئی، گولیاں چلی، لوگوں کو گولیاں لگیں، اور یہ ٹھٹھے لے رہے ہیں کہ بھاگ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھائی گولیاں چلیں گی تو کون وہاں پہ کھڑا ہوگا؟ کیا کسی گولی کے آگے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ پھر بلاول انہی کے جو کولیشن پارٹنر ہیں، ان کے جو اتحادی ہیں، بلاول صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بات چیت سے اگر استحکام نہیں آیا تو ہم لاٹھی سے سیاسی استحکام لے کے آئیں گے. یہ کون سے جمہوریت پسند ہیں جو اس ملک کے اوپر آ گئے ہیں، مسلط ہو گئے ہیں، جو گولیاں چلنے جن کے اوپر چلتی ہیں یہ ان کے اوپر ہنستے ہیں، لوگ وہاں سے گرتے ہیں تو یہ ان کے اوپر ہنستے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لاٹھی کے ذریعے جناب اس ملک کے اندر جمہوری اور سیاسی استحکام لے کے آئیں گے. ہم تو بچپن سے یہ نعرہ سنتے آ رہے ہیں، ہر جمہوری بندہ یہ نعرہ لگاتا ہے کہ لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی. لیکن یہ کون سے جمہوریت پسند ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ لاٹھی کے ذریعے جمہوریت آئے گی؟ یہ جو ان کی ڈنڈا بردار جمہوریت ہے جو یہ قوم کے ساتھ کر رہے ہیں، اس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ چیزوں کو اس نہج پہ نہ لے کے جائیں کہ جہاں پہ لوگوں کو آپ کے اوپر اعتراض اور تنقید کے بجائے لوگوں کو آپ لوگوں سے اس نہج پہ لوگ پہنچ جائیں کہ لوگوں کو کسی صورت میں بھی آپ کی جو ہے نا کوئی بات بھی وہ سننے کے لیے تیار نہ رہے. ویسے صورتحال ابھی بھی اس نہج تک تو پہنچ چکی ہے، لیکن ابھی بھی اگر یہ کچھ سلوج کرنا چاہتے ہیں، کچھ بچانا چاہتے ہیں تو خدارہ جو چیزیں ہیں ان کو آئین اور قانون کے تحت کریں. یہ کون سے آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر کوئی ڈی چوک میں آئے گا تو اس کو گولیاں مار دیں گے، اس کو گولیاں مارنے کے بعد پھر ہم ٹھٹھے لیں گے، گولیاں چلانے کے بعد ہم ہنسیں گے کہ جناب وہ بھاگ گئے، وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. بھائی ادھر جس کی بھی جو جمہوری سٹرگلز ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. یہاں پہ جو بھاگا جو ٹھہرا وہ سب کے سامنے ہے. یہاں پہ جو 10 سال کے معاہدے کر کے گئے وہ بھی سب کے سامنے ہیں. جن کے ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہو گئے وہ بھی سب کے سامنے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اس طرح بات کر رہے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں عمران خان تو نہیں بھاگا، وہ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے. اس نے تو کل بھی بڑی سخت جو ہے وہ ٹویٹ کی ہے، اس نے کل بھی تاریخ کا حوالہ دیا ہے، اس نے کل بھی جو ہے جو باتیں کی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. تو وہ تو کوئی جو ہے ڈیل کر کے نہیں بھاگا. تو بھاگا یہاں پہ جو بھی بھاگا اس سب کی تاریخ موجود ہے، لیکن کوئی کھڑے ہو کے مر جانا کوئی عقل مندی تو نہیں ہے. تو حکومت جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہے ان کو خود سوچنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد پھر یہ جو الزامات لگا رہے ہیں کہ جی جناب وہ دہشت گرد بھی ہیں، وہ یہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، کیونکہ جناب ریاست نے کہہ دیا، حکومت نے کہہ دیا. بھائی ماضی میں تو حکومتیں آپ کے حوالے سے کیا کہتی تھیں؟ وہ کہتی تھی نواز شریف ہائی جیکر ہے،
وہ یہ کہتی تھی کہ یہ ہے وہ ہے، سارے دہشت گردی کے مقدمے آپ لوگوں پہ بھی ہوتے تھے، غداری کی چیزیں ہوتی تھی، غداری کے مقدمے ہوتے تھے، ریاست نے یا حکومت نے تو رانا ثناء اللہ پہ 17 کلو ہیروئن ڈال دی تھی، تو وہ بھی ہم سب مان لیں کہ جی وہ بالکل درست تھا۔ تو قوم اتنی اب جو ہے وہ روٹی کو چوچی نہیں کہتی، ان کی آنکھوں کا آپریشن ہو چکا ہے۔ آپ جتنا مرضی ان کو دہشت گرد ثابت کرتے رہیں، جو مرضی کہتے رہیں، اس طرح بات بنے گی نہیں۔ میڈیا پہ بھی ایک بیانیہ چلایا جا رہا ہے، اشتہارات چلائے جا رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف والے انتشار پسند ہیں، وہ یہ ہیں، وہ ہیں، مسلسل پتہ نہیں اس کے اوپر کتنے کروڑوں روپے خرچ کیا جا رہا ہے ان اشتہارات پہ، اور بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھائی یہ وہ زمانے چلے گئے جب سہولت مرزا جو ہے وہ گلیل سے فاختہ اڑایا کرتے تھے، اب جو ہے اس طرح بیانیے نہیں بنتے۔ اب جو ہے وہ عوام جو دیکھتی ہے، سوچتی ہے، سمجھتی ہے، وہی سوشل میڈیا کے اوپر وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہے۔ تو اب اس طرح چیزیں نہیں چل سکتی۔ اگر آپ نے چیزوں کو بہتر کرنا ہے تو اس کو دیکھیں، بہتر طریقے سے بات چیت کریں اور معاملات کو حل کریں اور چیزوں کو آگے لے کے چلیں۔ اگر اسی طرح معاملات چلتے رہے تو پھر تو جناب چیزیں جس طرف جا رہی ہیں وہ پوری قوم کے سامنے۔ انہی اشتہارات میں جو میڈیا پہ چلائے جا رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے جی فارن لیڈر ایک ادھر آئے ہوئے تھے، وہ بیلاروس کے صدر آئے ہوئے تھے، اس کو یہ ایسے بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی وہ فری ورلڈ کے لیڈر تھے جو پاکستان میں آئے ہوئے تھے، اور پوری دنیا نے اس کے بعد پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرنی تھی۔ وہ جو بیلاروس کا صدر ہے وہ تو فارم 47 والے بھی نہیں، وہ فارم 147 والے صدر ہیں۔ وہ 1994 سے صدر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو یورپی یونین، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا لیجٹمیٹ صدر ہی نہیں مانتا۔ ان کے اوپر پابندیاں ہیں، اور جو اشتہارات میں ان کا تیارہ یہ دکھا رہے ہیں، اس تیارے کے اوپر بھی پابندیاں ہیں۔ یورپ ان کو کوئی پرزہ نہیں بیچتا اس تیارے کے لیے، تو یہ وہ بیچ رہے ہیں جناب۔ وہ بیلاروس کا صدر کے جی فارن ڈگنیٹری آیا ہوا تھا، اور کوئی بہت بڑا جناب وہ یہاں پہ کوئی لیڈر آیا ہوا تھا، وہ تو فارم 147 کا جناب صدر ہے۔ وہ اس کے حوالے سے تھوڑی سی تحقیقات ہی کر لیں، گوگل ہی کر لیں حکومت والے، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے حوالے سے دنیا کیا کہتی ہے۔ دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب کی اڈیالہ جیل جو ان کو منتقل کیا، ہو سکتا ہے کہ شاید حکومت یہ چاہتی ہو کہ شاہ صاحب عمران خان صاحب سے ملاقات کریں، عمران خان صاحب سے بات کریں اور خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اب حکومت جتنی مرضی یہ دعوے کر لیں، جتنے مرضی یہ باتیں کر لیں کہ جناب بڑی سختی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بیسیکلی اس وقت یہ انڈر پریشر میں، اس وقت حکومت دباؤ میں آ چکی ہے۔ حکومت دباؤ میں ہے۔ جو انہوں نے 26 نومبر کو کیا، اس سے پہلے جو کچھ یہ کرتے آئے ہیں، عالمی سطح کے اوپر اس وقت جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، پھر صحافیوں کے ساتھ جو انہوں نے کیا، متی اللہ جان کے اوپر جو انہوں نے جناب وہ پرچہ ڈال دیا کہ وہ آئس کا اور انتہائی بھونڈا قسم کا، اب یہ کوئی مطلب کہ زیادتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کل کسی اور صحافی پہ کچھ اور ڈال دیں گے، کچھ بھی کر دیں گے۔ تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں عالمی سطح پہ ایک ریئیکشن آ رہا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ یہ عمران خان کو زیادہ دیر اب اندر نہیں رکھ سکتے، جس قسم کا ان کے اوپر دباؤ آ رہا ہے، اس لیے کہ ان کے تو وینٹیلیٹر بند ہو جانے ہیں، اور باہر سے ایک کال آئے گی تو یہ سارے لیٹ جائیں گے۔ وہ خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا نا کہ جی ہمارے تو وینٹیلیٹر امریکہ بند کر دے گا۔ تو ابھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جناب تلوار لے کے امریکہ کے آگے کھڑے ہو جائیں گے، نہیں، نو وے۔ یورپ سے کہیں سے بھی کوئی بھی ذرا سا بھی دباؤ آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ یہ کیسے لیٹیں گے سارے۔ تو اصل میں ایشو یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ دباؤ آنا شروع ہو گیا اوورسیز پاکستانیوں نے، اور جس کے حوالے سے میں بار بار کہتا تھا کہ اوورسیز پاکستانی ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوں گے، سب سے بڑا چیلنج۔ جس دن عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا، مسلسل میں نے اپنے ولاگز کے اندر بار بار اس چیز کا ذکر کیا کہ حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج اوورسیز پاکستانی ہوں گے، نارتھ امریکہ والے اور یورپ والے۔ وہ پولیٹیکلی اتنے ویل کنیکٹڈ ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور آپ نے دیکھا کہ پھر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس قسم کی وہاں سے ریزولوشنز آئیں، اور ابھی اور بھی بہت ساری چیزیں آئیں گی، انڈیویجولز کے خلاف آئیں گی، انڈیویجولز کے اوپر پابندیاں لگیں گی مستقبل میں اگر یہ چیزیں اسی طرح کرتے رہے حکومتی شخصیات۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ تو یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے، معاملات ایسے نہیں چلیں گے، اور ان کو بھی اس چیز کا ادراک ہے، یہ پریشر فیل کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ شاہ صاحب کو وہاں پہ لے کے آئے ہوں اور انہوں نے کہا ہو کہ جناب کہ عمران خان صاحب کو، شاہ صاحب کو انگیج کیا جائے اور کوئی وے فارورڈ نکالی جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وے فارورڈ کس طرح نکلتی ہے۔ ہماری تو یہ خواہش ہے جناب کہ نکلے وے فارورڈ، تاکہ یہ ملک آگے چلے، اس لیے کہ اس وقت جو ملک کی حالت ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ ملک ایک طرح سے لگتا ہے کہ سٹک ہوا ہے سم ویئر، کسی پولیٹیکل لمبو کے اندر، کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ چیزیں آگے کس طرح بڑھیں گی۔ تو اس میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ چیزوں کو اگر ہم بہتر کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کریں، اس میں حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور اس کے اندر اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو لیٹس ہوپ کہ شاہ صاحب اور خان صاحب سے مل کے وہ کوئی رول پلے کر سکے اور چیزیں بہتری کی طرف چلیں۔